حضرت بشر خانی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل میں ایسی خصوصیت تھی جو مجھ میں نہیں، وہ کہ حلال کھاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی حلال کھلاتے تھے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ معتزلہ نے حاکم کوفہ کو ورگلا کر احمد بن حنبل کو پکڑوا کر منگایا کہ ان سے قرآن مجید کو محلوق کہلوائیں۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہزار کوڑے مارے تاکہ اس ناقابل برداشت سزا کو دیکھ کر قرآن مجید کو محلوق کہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ ہر وقت یہی کہا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، میں کس طرح اس کو خدا کی مخلوق کہوں۔ حالت میں اس کا آزار بند کھل گیا۔ امام احمد بن حنبل تو بندھے ہوئے ہاتھ تھے، مگر غیب سے ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس نے آپ کا تیمم باندھ دیا۔ جب یہ حال کرامت دیکھی تو آپ کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی ضرب شدید کی وجہ سے اور اسی صدمے سے آپ کی وفات ہوئی۔ نقل ہے کہ امام احمد بن حنبل کسی شہر میں وضو کرتے تھے اور دوسرا شخص بھی اس سے وضو کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے جی میں کہا کہ شاید امام احمد بن حنبل کو یہاں میرے وضو کرنا سے کراہت محسوس ہوتی ہے، اس لیے اٹھ کر امام احمد بن حنبل کے قریب جا کر اپنا وضو کیا۔ جب وہ مر گیا تو کس نے ہوا میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیسا سلوک کیا ہے؟ تو اس نے کہا اے یار، کوئی سبب میری نجات کا نہ تھا، بس یہی ایک روز میں نے امام احمد بن حنبل کی کراہت کے باعث زیر دست بیٹھ کر وضو کیا تھا، وہی سبب میری راست گری کا ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ بغداد میں تھے، مگر آپ نے روٹی بغداد کی کبھی نہ کھائی، اس واسطے کہ بغداد حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غازیوں کے واسطے وقف کیا تھا۔ آپ ہر روز موصل سے روٹی منگا کر کھاتے تھے۔ ایک بیٹا ان کا جس کا نام صالح تھا، وہ ایک سال اسفہان میں قاضی کے عہدے پر رہا تھا۔ یزید اصلاح راستہ بالتقوی ملا آرستہ صائم الدہر قائم اللیل تھے۔ ایک دن اپنے سامنے روٹی رکھی ہوئی دیکھ کر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ آج کی روٹی روز جیسی نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ روٹی کی وضاحت بدلی ہے۔ خدام نے کہا کہ آج خمیر آپ کے فرزند صلح کے گھر سے لائے تھے۔ فرمایا کہ وہ قاضی تھا، اس کے یہاں کا خمیر میں نہ کھاؤں گا، لہٰذا اس روٹی کو دروازے پر رکھو اور جو مانگنے والا آئے اسے کہہ دو کہ آٹا احمد بن حنبل کے گھر کا اور خمیر صلح کے گھر کا ہے، اگر تم چاہو اس کو لے لو اور تم چاہو تو اس کو لے لو۔ کہ بعد ازاں کہ 40 دن تک وہ روٹی دری رہی، لیکن اس روٹی کو کسی فقیر نے بھی نہ لیا۔ آخر میں روٹی دریا میں ڈال دی گئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ روٹی کہاں گئی؟ تو عرض کیا کہ وہ روٹی دریا میں ڈال دی گئی۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے اس وقت دریا کی مچھلی بھی نہ کھائی۔ آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا جواب دیتے کہ اگر مسئلہ حقائق ہے تو بشر خافی کا حوالہ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ رضا کے کیا معنی ہے؟ جواب دیا کہ اپنے سب کام خدا کو سونپنا۔ پھر پوچھا کہ محبت کے کیا معنی ہے؟ تو فرمایا اس مسئلہ کو بشر خافی سے دریافت کر لو۔ پھر پوچھا زاہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زاہد کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو حرام کا ترک کرنا اور یہ زائد عوام ہے، دوسرا زیادتی حلال کی ترک کرنا اور یہ زائد خاص ہے، تیسرا اس چیز کا ترک کرنا جو خدا کو بلا دے اور یہ زائد عارفہ ہے۔ جب امام احمد بن حنبل اپنی وفات کے قریب پہنچے تو لوگوں نے ان کے زخموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ ابھی مکمل آرام نہیں ہوا۔ پھر آپ کے فرزند نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ کہا میرے بیٹے، میرے سامنے شیطان کھڑا ہے اور وہ ہاتھ مال مال کر نہایت افسوس سے کہتا ہے کہ اے احمد، تو اپنا ایمان میرے ہاتھ سے بچا لے گیا، اور میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی تو چند
سانسیں باقی ہیں۔ اے فرزند، ابھی قریب شیطان اور سبب ایمان سے بہت نہ ڈرو نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کے جنازے پر ہزارہا پرندے آ کر رونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر 40,000 گبرو ترسا یہودی مسلمان ہوئے، اپنی اور پکار پکار کر کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام احمد بن حنبل کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ امام المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور قدیم سے مجھے بخش دیا اور تاج کرامت کا میرے سر پر رکھا، اور فرمایا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تو نے میرے کلام کو مخلوق نہ کہا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے مذہب کے لوگ کم تھے، لیکن ان کے ورا زہد کے احوال مشہور ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔